بشأنه وجلاله وهو الذي بلغ العلا بكماله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ والشمس ہمارے پیش نظر ہے اور قرآن مجید نے شمس کی، سورج کی قسم کھائی. سورج اس کائنات میں اس کا بہت ہی ایک میسو اور کی رول ہے زندگی کے لیے. سورج کے بغیر اس پلینٹ کے اوپر زندگی اور حیات ناممکن تھی. تو سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم کھائی. تو ضحیٰ بولتے ہیں جب سورج کی جو روشنی ہے وہ اپنی پیک اور کلائمیکس پہ ہوتی ہے دھوپ کے وقت، اور جب دھوپ میں پوری حدت اور چمک ہوتی ہے تو اس کو بولتے ہیں ضحیٰ. تو سورج جو ہے وہ یہاں پر سورج جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے کہ سورج وہ ہے جو پوری کائنات کو جو ہے وہ روشنی دے رہا ہے. وہ سورج ہے، اور جن کے نور سے سورج خلق ہوا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لہٰذا آپ سراج منیر ہیں، تو آپ نور دینے والے ہیں. تو سورج و شمس روایات میں بھی آیا کہ شمس جو ہے وہ حضور ہیں. والقمر اذا تلاہا، اور جب رات آ گئی حضور کے بعد فتنوں کی اندھیری رات آ گئی تو اس میں چمکتا ہوا چاند علی ابن ابی طالب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اب بات یہ کہ ہم قرآن مجید کی اگر آیات کو فالو کریں تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد کہ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم اور رات کی قسم، اور آسمان اور اس کو بنانے والی کی قسم، اور زمین اور اس کو پھیلانے والی کی قسم، اور نفس اور اس کو بنانے والی کی قسم. تو 11 قسمیں کھا کر یہ بات کہی کہ جس نے خود کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا. قد افلح من زکاہا. تو یہاں پر دیکھیے جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان اسفل سافلین میں ہے. انسان ان الانسان لفی خسر. انسان تجھے اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. روزے میں جو پہلے دن کی دعا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی عن نومۃ الغافلین. مجھے غافلوں کی نیند سے بیدار کر دے. مجھے اپنی ڈیسٹینی پتہ ہو، میں کس طرف جانا ہوں. مجھے اپنی حقیقت پتہ ہو، مجھے اپنی بگننگ پتہ ہو. میں اپنی کریشن سے غافل نہیں ہوں. میں اس دنیا کے چکروں میں نہیں لگ جاؤں. جو انسان وہ آگے کی طرف موو کر رہا ہو اور دیکھ رہا ہو پیچھے کی طرف، اس کو غافل کہتے ہیں. وہ ٹکرا جائے گا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو انسان کا یہی مثال ہے کہ وہ جا رہا ہے آخرت کی طرف اور وہ دیکھ رہے اسی دنیا کی طرف. انسان تو سراسر خسارے میں. تو انسان سراسر خسارے میں. انسان اللہ رب العزت کی کتاب مختلف موقعوں پر انسان کی خلقت اور کریشن کو بیان کرتی ہے کہ ہم نے انسان کو پست ترین پانی سے پیدا کیا. ہم نے انسان کو جو وہ پست ترین گندے پانی سے پیدا کیا. تو انسان نجاست سے بنا، اور جب رحم مادر میں اسے نیوٹریشن جو دی گئی وہ خون حیض سے دی گئی جو نجس ترین خون ہے. نجاستوں سے پیدا ہونے والا انسان، نجاستوں سے رحم مادر میں پلنے والا انسان، نجاستوں کو کیری کرنے والا انسان. انسان 4 نجاستوں کو لے کے چل رہا ہے. ہم وہ بچوں کو سکھاتے ہیں طہارت کے لیے کہ پاکیزگی ان میں حاصل ہو، کہ نجاسات جو ہے وہ 10 ہیں، ان میں سے 5 جو ہے وہ انسان کے اندر ہے: پیشاب، پاخانہ، خون، منی، مردار. تو 4 نجاستیں ان میں سے انسان کیری کر رہا ہے، اور جب انسان مرے گا تو 5ویں نجاست اس میں ایڈ ہو جائے گی، شامل ہو جائے گی. تو ان 5 وہ کہتے ہیں کہ جب یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان،
تو یہاں 4 نجاستیں وہ تو بنتا ہے انسان تو اپنی حقیقت کو سمجھ، تو کیوں اتنا غرور کرتا ہے؟ تجھے اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو روزے میں کیا بتایا؟ روزے میں بتایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسان، اگر تو روزہ رکھے گا تو امید ہے کہ تو پرہیزگار ہو جائے، لیکن اگر تو خود کو پاک کرے گا، اپنا تزکیہ کرے گا، تو یقیناً تو کامیاب ہو جائے گا۔ قد افلح من تزکا۔ تو سورہ اعلیٰ میں قد افلح من زکا، جس نے خود کو بہت زیادہ پاک کیا، جس نے خود کو دبایا چھپایا، جس نے خود کو جو ہے وہ چھپایا، اپنی برائیوں کو چھپایا، اپنی برائیوں کو دبایا، ان کو پلنے گرو کرنے دیا، نرسری بن گیا کہ اس کی برائیاں جو ہے وہ گرو کرنے لگی، وہ انسان جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ اور وہ انسان جس نے خود کو بہت زیادہ پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو وہاں کہا کہ روزہ رکھو گے تو شاید باتقوی بن جاؤ، اور یہاں کہا کہ اگر خود کو پاک کیا تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔